ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم والقبل والغفير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب. سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله وبيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين المقربين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله لنا في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. گفتگو ہے بنی آدم کے سلسلے سے اور ان کی افضلیت کا بیان. بنی آدم کی اشرفیت کے سلسلہ اور اشرفیت کا بیان. اور یہی وہ آیت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کا اشرف المخلوقات ہونا ثابت ہے کہ کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دنیا کی بہت ساری مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی، ہر مخلوق سے افضل، ہر مخلوق سے اعلیٰ اور ہر مخلوق سے بہتر بشریت کو خلق کیا. انسان ایک اور سوال. محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور اس بات پڑھیں اس کو چلنا ہی پڑے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بارہ جتنا چل رہا ہے اس کو چلنے میں آپ تک میری آواز پہنچی جائے گی.
مجید کی آیت کریمہ کو انسان کی اشرفیت اور انسان کا اشرف المخلوقات ہونا اور ان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا یہ ثابت کرنے کے لیے اسی آیت کریمہ کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹوں کو محترم بنایا، آدم کی اولاد کو محترم بنایا، صاحب احترام بنایا، لائق احترام بنایا۔ ہماری نظر میں بھی اور تمام عالمین کی ہر مخلوق پر ان کو اشرفیت دی۔ محترم بنانا، مکرم بنانا یہ ہمارا کام تھا، اور کرامتوں کو باقی رکھنا خود انسان کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محترم بنایا تو ہے، لیکن اس کے بعد وہ آخری عمر تک محترم اور مکرم رہے، اشرف المخلوقات میں شامل رہے، یہ خود اس کے اعمال پر ڈپینڈ ہے۔ اس کی زندگی میں جیسے عمل ہوں گے ویسا ہی اس کا اخیر ہوگا، ویسا ہی اس کا نتیجہ ہوگا۔ بعض لوگ جو بنائے گئے، پیدا کیے گئے، بھیجے گئے، تو شکلیں انسانوں جیسی رہیں، لیکن بعد میں وہ انسان فطرتاً نہ رہے، عادتاً بدل گئے۔ شکل تو ان کی انسانوں جیسی تھی، جیسے انسانوں کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں، صورت اور شکل ہوتی ہے، ویسا تو ہے وہ، لیکن سیرت کے اعتبار سے وہ انسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی قرآن نے بیان کی کہ انسان سیرت کے اعتبار سے انسان نہ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے اعلان فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنات اور انسان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ گویا یہ جہنم ہے۔ ان کی زندگی کا طریقہ، ان کے جینے کا طریقہ اور ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ یہ بتاتا ہے گویا یہ جہنم کے لیے، اگرچہ ہم نے جنت انسانوں کے لیے ہی بنائی ہے، لیکن ان کے رہنے کا طریقہ، ان کے بولنے کا طریقہ، ان کی باڈی لینگویج اور ان کا کردار، ان کی سیرت ایسا لگے گا کہ جیسے ہی جہنم کی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کو ایک بہت بڑی چیز اور بڑی نعمت دی ہے جس کا نام ہے عقل۔ ہاتھ پیر کی سلامتی کے ساتھ ایک بہت بڑی نعمت دی ہے جس کا نام ہے عقل، اور جن کو عقل نہیں دی ہے انہیں مکلف نہیں بنایا، جن کو عقل دی ہے انہیں کو مکلف بنایا، انہیں سے کہا ہے یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ احکام شریعت انہیں پہ عائد ہوتے ہیں کہ جن کی عقل سلامت ہے۔ جن کی عقل سلامت نہیں ہے، جو غیر معقول ہو رہے ہیں، جن کی عقلیں ختم ہو گئی ہیں، ان کے لیے احکام شرعی نہیں ہے، اور قیامت کو ان کا کوئی حساب بھی نہیں ہے۔ جو لوگ پیدا ہوئے اور جو ہے عقل کے اعتبار سے وہ کمزور تھے یا ہینڈی کیپ سے عقل کے اعتبار سے، تو ان کا کوئی حساب قیامت میں نہیں ہے۔ تو کیٹیگری کے اعتبار سے اللہ نے انسان کو بہترین چیز، جو بہترین نعمت دی ہے، اس نعمت کا نام ہے عقل۔ عقل انسان کو بہت سارے مسائل میں گائیڈ کرتی ہے۔ اور جو کہتا ہوں بہت ساری مملکتیں ہوتی ہیں، کسی بھی مملکت کو، کسی بھی شہر کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے وہاں کسی منظم کمیٹی کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی منظم شخصیتیں ہوں کہ جو اس نظام کو منظم رکھیں، اس کا کام یہ ہے، اس کا کام یہ ہے، اس کا کام یہ ہے۔ ایک حاکم ہوتا ہے کہ حاکم کے زیر سایہ، زیر نگرانی پورا نظام چلتا ہے، جس طرح حاکم مطلق پروردگار کے زیر نگرانی پوری کائنات چل رہی ہے۔ تو ایسے ہی کسی بھی مملکت کو چلانے کے لیے ایک حاکم کو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مملکتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کسی کا رقبہ بڑا ہوتا ہے، کسی کا رقبہ چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ میری طرف متوجہ ہیں؟ کسی کا رقبہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا اراضی بڑی ہے، اس کا رقبہ بڑا ہے، اسی حساب سے اس کی حکومت ہے۔ کسی کا رقبہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن چاہے وہ چھوٹی مملکت ہو یا بڑی مملکت ہو، ہر مملکت کو صحیح رکھنے کے لیے، اس کا نظام صحیح رکھنے کے لیے ایک حاکم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے،
بلکہ انسانوں میں تو شاید آپ کو اختلاف ملے، مگر آپ اگر انسانوں کے علاوہ جانوروں میں جائیں گے تو وہاں بھی ایک حاکم ہوتا ہے، ایک رہبر ہوتا ہے۔ حشرات الارض میں جائیں گے وہاں بھی ایک رہبر ہوتا ہے۔ شہد جب بنتا ہے کہ جب رانی کی تباہ کر کے وہ شہد بنایا جاتا ہے، ہوتا ہے۔ شہد میں مٹھاس جبھی آتی ہے کہ جب وہ مکھیوں کی جو رانی ہے، جو ان کی حاکم ہے، وہ جس ڈائریکشن پہ کہے اس ڈائریکشن پہ چھکا بنایا جائے، اور جس پھول کا رس اس کو چاہیے وہ لایا جائے۔ اگر دوسرے پھول کا رس کوئی بغاوت کر کے لاتا ہے تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ اس کو زندہ رکھے یا مار دے، ہے کہ نہیں؟ حشرات الارض میں بھی یہی ہے، چونٹیوں میں ان کا بھی ایک حاکم ہے۔ اور میں نے کہتا قرآن میں کہا ہے کہ جب جناب ابراہیم، جب وہ جناب سلیمان ابن داؤد نکل رہے تھے تو کچھ چونٹیاں جو ہے اپنے بلوں سے نکلی ہوئی باہر اپنے عزوزے میں برآمد کر رہی تھی، تو جو ان کی جو سردار تھی جس کو منذر کہتے ہیں، منذر ایسا کہ جو نہ جنات میں سے تھا نہ انسان میں سے تھا، اس نے اپنے دونوں پیروں پہ کھڑے ہو کر کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اس لیے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں کچل نہ دے۔ یہ ان کی رہبر ہے، یہ ان کی حاکم ہے، اس کے ڈائریکشن پہ وہ باہر نکلتی ہیں، اس کے ڈائریکشن پہ وہ اندر چلی جاتی ہیں۔ جب اس نے کہا، آج تک سائنس نے چونٹی کی آواز کو درک نہیں کر پایا، بہت ساری آوازیں سائنس نے جو ہے کیچ کی ہیں، مگر چونٹی کس زبان میں، کس لہجے میں، کس انداز میں بولتی ہے سائنس نے درک نہیں کر پایا۔ لیکن ہزاروں سال پہلے جناب سلیمان ابن داؤد نے اس کی آواز کو سنا اور اس کی آواز کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد جب قریب آئے تو اس کو ہاتھ کو اٹھا کے مکالمہ بھی ہوا۔ قرآن میں مکالمہ موجود ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ پر رکھا اور رکھنے کے بعد کہا، میں نے ابھی سنا کہ تو اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی تھی کہ تم لوگ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے۔ کہا میں نے کہا، تو جناب سلیمان نے کہا کہ تو نے یہ کیوں کہا؟ کیا تجھے ہماری نبوت پر یقین نہیں ہے؟ کیا تو نبی پر یقین نہیں رکھتی ہے؟ تو چونٹی نے جواب یہ دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نبی پر شک کریں؟ نبی پر یا نبی کی نبوت پر شک کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن آپ پر یقین ہے مگر آپ کے ساتھیوں پر یقین نہیں۔ آپ معصوم ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ کی عصمت پر یقین ہے مگر آپ کے ساتھیوں پر یقین نہیں ہے، تو اس کا بھی ایک رہبر ہے۔ یہی بات یہ نمل جو مدینے میں آج بھی ایک جگہ موجود ہے، برسہ برس گزر جانے کے بعد جب فخر سلیمان وہاں سے گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، سلیمان بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے، فخر سلیمان مولائے متقیان غالب اور ساتھیوں کے ساتھ جب گزرے تو باقی نمل میں اسی جگہ پر چونٹی جو سردار ہے، جو ان کی حاکم ہے، وہ کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے کہ تم لوگ اپنے بلوں سے نکل آؤ۔ جو کل کہہ رہی تھی بلوں میں چلے جاؤ خطرہ ہے جان نہ چلی جائے، آج کہہ رہی ہے نکل آؤ، اور نکلنے کا یہی نہیں کہ نکل آؤ، وہ آ رہا ہے کہ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جس کا ذکر کرنا عبادت ہے، جس کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ جب یہ کہا تو اس سے پوچھا جائے کہ کل تو نے سلیمان کے لیے کہا تھا تم پر یقین ہے، تمہارے ساتھیوں کا بھروسہ نہیں ہے، آج علی اکیلے نہیں ہے، ساتھی بھی آ رہے ہیں۔ کہا نبوت کے ساتھی اور ہوتے ہیں، امامت کے ساتھی اور ہوتے ہیں۔ سلام بھیجے محمد ممکن ہے کہ وہاں خیانت پائی جائے، یہاں خیانت نہیں ہے، یہاں خیانتداری سے نہ۔ تو ہر مملکت کا ایک حاکم ہوتا ہے جو اس نظام کو صحیح رکھے۔ جانوروں بھی ہوتے ہیں، ان کے یہاں بھی ایک حاکم ہوتا ہے، ان کے یہاں بھی ایک رہبر ہوتا ہے۔ شہد کو مٹھاس جو ملتی ہے، اس میں جو اتنی نفاست ملتی ہے جس کے لیے قرآن نے کہا ہے تمام بیماریوں کی شفا اس میں ہے، وہ بھی ایک حاکم کے ڈائریکشن پر بنائے گئے چھتے میں پیدا ہونے والا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کے اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، چھوٹی سی مملکت دی ہے انسان کو، اس مملکت کا نام ہے بدن انسانی۔ بدن انسانی جو ہمارا بدن ہے، یہ چھوٹی سی اللہ کی دی ہوئی مملکت ہے۔ یہ ہاتھ اس کے مملکت کا ایک حصہ ہے، یہ پیر اس مملکت کا حصہ ہے، ایک آنکھ مملکت کا حصہ ہے، سمجھے؟ یہ آنکھیں مملکت کا حصہ ہے، یہ کان مملکت کا حصہ ہے، یہ سب جو ہے ایک مملکت کا حصہ ہے، چھوٹی سی مملکت ہے۔
ایک چھوٹی سی مملکت ہے، چھوٹی سی حکومت ہے، اس مملکت کا بھی اللہ نے ایک حاکم بنایا ہے، اس مملکت کا بھی اللہ نے ایک حاکم بنایا ہے، اور اس حاکم کا نام ہے نفس انسانی۔ انسان کے بدن جو ہے، اس مملکت کا حاکم جو ہے، اس کا نام ہے نفس۔ حضور ختم مرتبہ حضرت احمد مجتبی محمد پیغمبر اسلام نے پیغام دیا ہے، اس میں دو باتیں کہی ہیں دو لوگوں کے لیے۔ کہا کہ دیکھو، اگر نظام مملکت سنبھالے رکھنا ہے، اگر نظام مملکت نہ بگڑنے پائے یہ خیال ہے، تو حاکم کا صحیح ہونا ضروری ہے، جس سے نظام مملکت نہیں بگڑتا۔ اور اگر دین کو خطروں سے بچانا ہے تو عالم کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ حاکم صحیح ہو جائے، عالم صحیح ہو جائے، نہ دین خطرے میں پڑے گا نہ حکومت خطرے میں پڑے گی۔ حاکم اگر ظالم ہوگا تو ہر جگہ سے جو ہے خطرہ ہے، حاکم اگر بے دین ہوگا تو ہر جگہ سے خطرہ ہے، اور اس طرح سے عالم اگر خیانت کار ہوگا تو مشکلیں پیدا ہو جائیں گی۔ حاکم اور عالم دونوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو حاکم جو ہے بدن انسانی کی مملکت کا، اس کا نام ہے نفس۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں جب حکم دیا ہے پاکیزگی کے لیے، تو یہ نہیں کہا کہ ہاتھوں کو پاک رکھو، کانوں کو پاک رکھو، آنکھوں کو پاک کرو، پیروں کو پاک کرو۔ اس نے کہا ہے اگر تمہیں کرنا ہے تو اپنے نفس کا تزکیہ کرو۔ اس لیے اگر نفس پاک ہوگا تو آگے خود بخود پاک ہوں گی، کان خود بخود پاک ہوں گے، زبان خود بخود پاک ہوگی، قلوب خود بخود پاک ہوں گے، سب کچھ پاک ہوگا۔ یہ بدن انسانی کا جو حاکم ہے، اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اس بدن انسانی کے حاکم کا نام ہے نفس۔ اب اگر توجہ چاہتا ہوں، حاکم کی حقیقت کیا ہوتی ہے، حاکم کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ حاکم کی اہمیت یہ ہے کہ جب کسی رعایا کے پاس کوئی مسئلہ پیش ہو، کوئی ایسی بات آئے کہ جس کا اس کو فیصلہ لینا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے اپنے حاکم سے پوچھے کہ ہم اس مسئلے میں کیا کریں۔ آپ کو بہت غور کیجیے گا، پوچھے کے بعد جو ہے اس مسئلے میں ہم کیا کریں۔ ایک مسئلہ آیا ہاتھ کے پاس، توجہ چاہتا ہوں، ہاتھ کے پاس آیا کہ کسی نے بہت غصہ دلا دیا اور ہاتھ جو ہے اٹھ گیا اور چاہتا ہے کہ اس کے منہ پہ جم جائے۔ تو ہاتھ کے بعد ایک مسئلہ آیا کہ میں اس کے منہ پہ لگوں کہ نہ لگوں۔ اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ خود نہ فیصلہ کرے، بلکہ یہ جائے نفس کے پاس، نفس سے کہے کہ اب تو بتا کہ میں کیا کروں۔ تو نفس اس کو حکم دے، جیسا کہے کہ بھائی تم جو ہے صبر کر جاؤ تو صبر کر جائے۔ یہ نفس کی ذمہ داری ہے۔ نفس حکم دے گا تو اعضاء و جوارح کام کریں گے۔ تو توجہ چاہتا ہوں، اعضاء و جوارح کے پاس کوئی حکم آئے تو اس کو ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو نفس کی خدمت میں لے جائے، نفس فیصلہ کرے۔ لیکن نفس کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود فیصلہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ ٹوٹل حاکم نہیں ہے، اس کے پاس کلی اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے اس نفس کے اوپر عقل کو حاکم بنایا ہے، عقل سے کہا ہے کہ تو نفس کا حاکم ہے۔ تو اب اگر کوئی اعضاء و جوارح میں سے کوئی مسئلہ پیش کرے اور نفس کے پاس، تو نفس فیصلہ نہ کرے، نفس لے جائے عقل کے پاس، عقل سے کہے کہ تو بتا میں کیا کروں، عقل فیصلہ کرے۔ تو چونکہ عقل فیصلہ کرنے کے لیے حاکم ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عقلیں خبط ہو جاتی ہیں، اس لیے عقل کو اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا ہے کہ اب عقل کو پورا اختیار نہیں کہ تو جو چاہے وہ کہہ دے وہ ہو جائے۔ نہیں، اب تیری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تیرے پاس نفس پہ مسئلہ لے کے آئے تو تو علم کی خدمت پہ جا۔ اور کیا اعضاء و جوارح گئے نفس کے پاس، نفس گیا عقل کے پاس، عقل گئی علم کے پاس۔ اب علم فیصلہ کرے کہ عقل کو کیا کرنا ہے۔ عقل مکمل جبھی ہوتی ہے جب علم ہوتا ہے۔ علم فیصلہ کرے، عقل کو حکم دے، عقل نفس کو حکم دے، نفس اعضاء و جوارح کو حکم دے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علم بہک بھی جاتا ہے۔ اگر علم بہکتا نہ تو پھر ایٹم بم تھوڑے بنایا جاتا تباہی کے لیے۔ جو تباہی ہے پوری دنیا میں وہ علم کا ہی انداز میں ہے۔ تو اب علم کے پاس اگر کوئی مسئلہ پیش ہو تو علم مکمل حاکم نہیں ہے کہ جو چاہے وہ فیصلہ کرے۔ اب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کے پاس جائے، شریعت سے پوچھے کہ بتاؤ جائز ہے یا ناجائز۔ شریعت کہے تو وہ کام کرے۔ تو اب سمجھے تسلسل، ہاتھ پیر اعضاء و جوارح آئے نفس کے پاس، نفس آئے عقل کے پاس، عقل آئی علم کے پاس، علم آیا شریعت کے پاس۔ تو ٹوٹل حاکم کون ہوا؟ شریعت ہوئی۔
تو جب سب تمام اعضاء و جوارح کا حاکم شریعت کو بنایا گیا تو اب شریعتیں ایک تو ہے نہیں، شریعت ایک تو ہے نہیں. کسی انجمن نے شریعت بنا دی، کسی انسان نے شریعت بنا دی، ہے کہ نہیں؟ کسی ایک شخص نے دھرم بنا دیا، کسی بادشاہ نے ذل الہی بن کے دھرم پیش کر دیا. ایسے کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب حاکم کی بنائی ہوئی شریعت، انجمن کی بنائی ہوئی شریعت، محلوں کی بنائی ہوئی شریعت، شہروں کی بنائی ہوئی شریعتیں، ہے کہ نہیں؟ الگ الگ شریعتیں ڈھیر ساری آ گئی. تو اب کون سی شریعت فالو کی جائے؟ تو اب شریعت کو ٹوٹل اختیار نہیں ہے. کوئی بھی شریعت آئے اور عقل کو حکم دے یا علم کو حکم دے تم یہ کرو اور اس شریعت کو مان لیا جائے گا؟ نہیں. شریعت وہ مانی جائے گی جو مشیت کے مطابق ہو. مشیت کی شریعت کو بنائے وہ شریعت علم کو حکم دے، علم عقل کو حکم دے، عقل نفس کو حکم دے، نفس اعضاء و جوارح کو حکم دے. تو شریعت کون سی مانی جائے گی؟ جو مشیت نے بنائی ہو. اب اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ کوئی نشے میں چور، کوئی زوم حکومت میں چور، کوئی طاقت پہ اتراتا ہوا مشیت والی شریعت کے مقابل میں آ کے کھڑا ہو جائے اور اپنے فعل کو کہے کہ یہی شریعت ہے، شراب پی کر کہے یہی شریعت ہے، جوا کھیلے کہے یہی شریعت ہے. جوا تو بہت سارے کھیلتے ہیں لیکن وہ یہ کہے کہ یہی شریعت ہے. تو جب کوئی ایسا آ جائے تو اس زمانے میں جو مشیت کا نمائندہ ہو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ میدان میں آ جائے اور لوگوں کو بتا دے کہ مشیت والی شریعت اور ہے، حکومت والی شریعت. صلوات علی محمد حکومت والی شریعت اور ہے. حکومت اگر جو ہے اپنا کام کرتی رہتی اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہی شریعت ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو میں کر رہا ہوں یہی شریعت ہے. تو یہ اگر اس نے کہا ہے تو اب جو مشیت کا نمائندہ ہو، جو مشیت کی طرف سے اللہ نے اس کو نمائندہ بنایا ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئے اور آنے کے بعد لوگوں کو بتائے کہ اس کی بنائی ہوئی حکومت کی شریعت اور ہے، مشیت کی شریعت اور ہے. حکومت کی شریعت ظلم پامادہ کر سکتی ہے لیکن مشیت کی شریعت کبھی ظلم نہیں. مشیت کی طرف سے جو بنائی ہوئی شریعت ہوگی تو اس کو وہی بتائے گا کہ جس کو مشیت نے نمائندہ بنایا ہو. اب نمائندے دو طرح کے ہو گئے، میں آپ کی خدمت میں کروں. مشکل بعد پیغمبر، نبی کے بعد جانشین نبی کے انتخاب میں مشکل نہیں ہے. مشکل ہے اصل رسالت کے انتخاب میں، رسول کو ماننے میں. رسول تو سبھی کلمہ تو سبھی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، لیکن اس کلمے کو پڑھنے کے باوجود نبی کے وجود کے بارے میں خیالات کتنے ہیں؟ بہت سارے خیالات ہیں. یہ تو سبھی کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن کیسے کچھ کہتے ہیں مٹی سے بنے ہوئے ہیں، خاکی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ کچھ کہتے ہیں جاہل ہیں، کچھ کہتے ہیں پڑھے لکھے ہیں، کچھ کہتے ہیں نوری ہیں، کچھ کہتے ہیں خاکی ہیں. سب یہی مسئلے ہیں. تو مشکل کہاں آئی؟ مشکل جانشینی میں نہیں. جانشینی کے معنی ہے جگہ پر بیٹھنے والا، جگہ پر بیٹھنے والا. حضور خاتم مرتبہ حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آپ جہاں ممبر پر بیٹھا کرتے تھے اور ممبر مدینے کی مسجد میں اس کو کہتے ہیں عرشہ، جہاں پر پیغمبر بیٹھتے تھے. پیغمبر جہاں تشریف فرما ہوتے تھے وہ عرش پر بیٹھتے تھے. جب نبی کے بعد جو سلسلہ جانشین پیغمبر شروع ہوا تو جب آنے والا آیا تو اس نے نبی کی جگہ چھوڑ دی، نبی کی جگہ چھوڑ دی. ان کے نیچے ایک زینہ تھا وہاں بیٹھا، اور کیا آپ نے ان کے بعد جو آیا اس نے ان کی بھی جگہ چھوڑ دی، اس کے نیچے زینے پر بیٹھا. پھر کوئی آیا وہ لاسٹ والے زینے پر بیٹھا. اب آپ مجھے بتائیے اگر اس کے بعد بھی کوئی ویسا ہی آتا تو کہاں بیٹھتا؟ چونکہ احترام سے وہاں تو بیٹھ نہیں سکتا جہاں وہ بیٹھے تھے، وہ زمین پہ بیٹھتا. اچھا اس کے بعد بھی کوئی آتا تو گڈھا کھودنا پڑتا ہے. اور پھر ایک دن آتا کہ جو ہے جانشین پیغمبر خلافت پیغمبر دفن ہو جاتی. دفن ہو جاتا ہے. وہ تو اچھا ہوا
کہ ایک عرصے کے بعد ایک مجمع، بڑا مجمع، کسی نے پوچھا تھا، کسی ایک معتبر شخصیت سے کسی نے پوچھا تھا، اور مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے، اسکالر ہے، اس سے پوچھا تھا کہ علی کی امامت کی دلیل کیا ہے، علی امام ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو جواب دیا تھا بہت ساری دلیلیں تو میں نہیں جانتا، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پوری دنیا علی کے دروازے پہ دکھائی دیتی ہے لیکن علی کسی کے دروازے پہ دکھائی نہیں دیتی۔ یہ امامت علی اور اختیار علی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ زمانہ گزرنے کے بعد کچھ لوگ جو ہے علی کے دروازے کا رخ کیا، دق الباب کیا، مولائے متقیان کا دروازہ کھٹکھٹایا، علی مرتضیٰ نے دروازہ کھولا، دیکھا جب غفیر ہے، مدینے والے وہی سب کھڑے ہوئے ہیں، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کہ ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو مولا متقیان نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، توجہ چاہتا ہوں، اچھا یہ بتاؤ آج سے پہلے مجھ میں کیا کمی تھی جو نہیں آئے، اور آج میرے اندر کون سی خوبی پیدا ہو گئی جو آئے ہو؟ ٹھیک ہے، آج سے پہلے میرے اندر کیا کمی تھی جو نہیں آئے، آج تمہارے اندر کیا خوبی پیدا ہو گئی کہ جو سب لوگ آئے ہو میرے دروازے پہ، جو سب نے بیک زبان کہا کہ آج سے پہلے بھی آپ علی تھے، آج بھی وہی علی ہیں، اس وقت ہماری غلطی تھی، آج ہماری ضرورت ہے، اس وقت ہماری غلطی تھی، اس وقت آپ کی کمی نہیں تھی، ہماری غلطی تھی۔ تو کہا کہ پھر کیا کہا کہ ہم چاہتے بیعت کریں گا، ٹھیک ہے تو کس کی بیعت ہوگی؟ کہ نبی کی جانشینی کے سلسلے میں، کہا تو جانشینی کی بیعت گھر میں نہیں ہوگی، مسجد میں چلتے، سارا مجمع مسجد میں، علی مرتضیٰ مسجد میں آئے تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ علی مسجد میں آئیں گے، صحن مسجد میں کھڑے ہوں گے اور سب لوگ ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، سارا مجمع مسجد میں، علی مرتضیٰ مسجد میں آئے، وہی ردا جو پیغمبر اوڑھے تھے، وہی امامہ جو نبی رکھا کرتے تھے، اسی انداز میں جس طرح نبوت آیا کرتی تھی، علی مرتضیٰ آئے تو سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ صحن مسجد میں کھڑے ہوں گے بیعت کر لیں گے، لیکن علی مرتضیٰ منبر کی طرف بڑھے اور بڑھنے کے بعد پہلے سینے پر قدم رکھا، دوسرے سینے پر قدم رکھا، تیسرے سینے پر قدم رکھا، اور عرشے پر جہاں رسول بیٹھتے تھے وہاں بیٹھ کے کہا اسے کہتے ہیں جانشین۔ صلوات بھیجے محمد صلی پر بیٹھنے والا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی کو کسی نے سمجھا کہ یہ نبی جو تھے عالم سے، کسی نے کہا نہیں پڑھے لکھے نہیں، کسی نے کہا نبی معصوم تھے، کہا نہیں غیر معصوم، کسی نے کہا نبی نوری تھے، کسی نے کہا نبی خاکی تھے، تو بس اس کے بعد مسئلہ حل ہو گیا۔ تو نبی کا ہی جانشین بنانا ہے، جس نے کہا نبی نوری تھے اس نے نوری جانشین مانا، مجھے نہیں معلوم آپ سو رہے کہ جاگ رہے، جس نے کہا نبی نوری تھے اس نے نوری جانشین مانا، جس نے کہا نبی خاکی تھے اس نے خاکی جانشین مانا، جس نے کہا نبی معصوم تھے وہ معصوم کے ساتھ رہا، جس نے کہا نبی غیر معصوم تھے وہ غیر معصوم کے ساتھ رہا، جو نبی کو جاہل مانتا تھا وہ جاہلوں کے پیچھے رہا ہے۔ جیسا نبی کو مانا ویسا ہی نبی کے بعد کا سلسلہ ہے، پیغمبر کے بعد مسئلہ یہ نہیں ہوا کہ قرآن مجید نے باؤنڈ کر دیا ہے تمام اہل قرآن کو کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، نبی کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ جب جائیں گے باب الصلاۃ جو باقاعدہ قائم کیا گیا تمام کتابوں میں جو پیغمبر کی حدیث ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نماز ویسے پڑھو جو نبی پڑھا کرتے تھے، نبی جیسی نماز پڑھو، ویسے نماز پڑھو جیسے نبی پڑھا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ نبی جیسے تو نبی جیسی نماز ملے گی کہاں؟ نبی کی جیسی نماز ملے گی کہاں؟ پیغمبر جو نماز پڑھا کرتے تھے وہ نماز کہاں ملے گی؟ مجھے بتائیے، نبی اعظم نے حضور خاتم مرتبہ نے مکے سے جب مدینے ہجرت کی تھی تو ہجرت کے پہلے سال سے لے کر ہجرت کی 11 سال مطلب سن 11 ہجری میں شہادت ہے نا، تو اگر دوسرے سال سے مسجد بن گئی سن 2 ہجری میں تو کم سے کم نبی نے مسجد نبوی میں 10 سال نماز پڑھائی، 10 سال نبی نے پڑھائی، اور 10 سال نماز پڑھائی، صبح ظہر عصر مغرب عشاء
اور 10 سال جماعت سے پڑھنے والوں نے پڑھی. اگر نبی نماز پڑھا رہے ہیں تو پھر فخر کی بات ہے اگر کسی کو موقع مل جائے. تو 10 سال تک جن کی تعداد 1011 گھر صحابہ پیغمبر کے مدینے میں موجود تھے. اتنا بڑا تو نہیں تھا لیکن اتنا بڑا تھا. 1011 گھر 1011 گھر تھے تو ہر گھر میں 2 آدمی اگر جوڑ لیے جائیں تو 2000 ہو گئے نا. تو اتنے سارے اصحاب 10 سال تک پیغمبر کے ساتھ روزانہ 5 بار نماز پڑھتے تھے. اور نبی کے بعد آج تک امت یہ طے نہیں کر پائی کہ نبی کی نماز کیسی تھی. کھول کے پڑھتے تھے یا باندھ کے پڑھتے تھے, کہاں پر باندھتے تھے, ہے کہ نہیں. 10 سال کا کیا ہوا عمل امت نے یاد نہیں پایا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امت کے حوالے کر دینا تھا, شریعت کو خود سمجھتی. تو جو امت 10 سال تک کے کیے ہوئے نبی کے عمل کو یاد نہ رکھ پائی تو وہ غدیر کیا خاک یاد رکھ پاتی. مسئلہ یہ کہ پیغمبر کے بعد ویسے نماز پڑھیے, ایسا نماز پڑھو جیسے نبی نماز پڑھتے ہیں, جیسے پیغمبر نماز پڑھتے ہیں. تو ابھی کون بتائے گا کہ نبی نماز کیسے پڑھتے, حضور خاتم الانبیاء نماز کیسے پڑھتے ہیں. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ نبی کی سیرت نمونے عمل ہے. سیرت, قول پیغمبر بھی حجت ہے, تقریر پیغمبر بھی حجت ہے, لیکن سیرت پیغمبر کی نمونے عمل ہے جو قرآن نے کہا ہے تمہارے لیے نمونے عمل ہے. تو کون بتائے گا. اس لیے کہ نبی کے بعد الگ الگ اگر آج کو جو ہے باہر سے اعلان کرے کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے, وہ مسلم تو جو چاہتا ہوں, اور وہ کہے کہ میں جا کے ہندوستان میں جاؤں گا اور وہاں کلمہ پڑھوں گا تو مجھے اسلام چاہیے, تو ایئرپورٹ پہ اترتے وقت کتنی بڑی لائن ہوگی اسلام دینے والوں کی. اب بتائیے, اسلام پیش کرنے والوں کی کتنی بڑی لائن ہوگی. وہ کہے گا یہ میرا والا لے لیجیے, وہ کہے گا یہ میرا والا, سبھی تو اسلام دے رہے ہیں نا. اگر اس نے کہا کہ نہیں مجھے کسی والا نہیں چاہیے, مجھے تو وہ چاہیے جو نبی والا ہے, جو رسول والا ہے, وہ اسلام چاہیے. آپ دیکھیے جب اذان کا وقت ہوتا ہے یا قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ایک دم اذان اور قرآن کی تلاوت میں لہجے الگ الگ ہوتے ہیں. یہ مکے کا لہجہ ہے, یہ مدینے کا لہجہ ہے, یہ مصر کا لہجہ ہے. قرآن میں جو لہجے سب کے مصری لہجہ ملے گا آپ کو, مکی لہجہ ملے گا, مدنی لہجہ ملے گا, لیکن نبی کا لہجہ کہاں ملے گا. تو کوئی آنے والا کہے کہ ہمیں چاہیے اسلام, لیکن اسلام نبی والا چاہیے, ہمیں چاہیے سیرت, مگر سیرت پیغمبر والی چاہیے, تو کہاں سے ملے گی. اب آپ اندازہ لگائیے. اسی لیے حضور خاتم مرتبہ نے جاتے جاتے کہا ہے کہ میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں. قرآن بتائے گا کیا کرنا ہے, اہل بیت بتائیں گے کیسے کرنا ہے. اور حبیب کبریاء خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات. آنے والا باہر سے آیا اور آگے کہتا ہے کہ نبی نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا, میں چاہتا ہوں جانشین پیغمبر کی خدمت میں جاؤں. حضور کا انتقال ہو چکا ہے تو جانشین پیغمبر کون ہے مجھے بتائیے, تو میں اس سے جا کر نبی کے وعدے کو پورے کرنے کی بات کروں تاکہ وہ وعدہ پورا کرے. دربار کا پتہ بتا دیا گیا. آنے والا کون مسلم ہے, یہودی ہے, اور یہ یہودی کوئی معمولی نہیں ہوتے تھے. یہ توریت پڑھے ہوئے ہوتے تھے, زبور پڑھے ہوئے ہوتے تھے, انجیل پڑھے ہوئے ہوتے تھے, قرآن بھی پڑھتے تھے. موقع نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پڑھتے تھے اس میں کیا کیا نکال کے لاتے تھے. وہ پڑھا لکھا شخص تھا, آیا مجھے جانشین پیغمبر سے ملنا ہے, کہا تو بیٹھے ہوئے ہیں. گیا کہا کہ حضور خاتم مرتبہ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پورا کریں. آپ جانشین پیغمبر نے کہا بتاؤ کیا وعدہ کیا تھا. تو وعدہ یہ تھا کہ نبی نے کہا تھا کہ جب تم پلٹ کر دوبارہ مجھ سے ملنے آؤ گے تو میں تمہیں ایک مٹھی کھجور دوں گا. کتنا بڑا تو مسئلہ ہے کھجور دینے کا, ایک مٹھی کھجور دوں گا. تو سارے اس کو خوش ہو گئے کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دربار بھرا ہوا, کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, مٹھی کھجور میں دے دیتا ہوں, نبی کا وعدہ میں پورا کر دیتا ہوں. تشت جو رکھا ہوا تھا کھجوروں کا بھرا ہوا اٹھایا گیا, منگایا گیا, رکھا گیا. انہوں نے پردہ جو ہے اس میں سے ایک مٹھی کی جگہ اس طرح سے بھرا, کہا یہ دے, اس طرح سے بھرا.
کہ بھائی تھوڑی سخاوت کے میرے بھی قصیدے پڑھے جائیں. امام نسائی کا نام سنا آپ نے؟ امام نسائی یہ وہ بزرگ بیٹھے ہوئے سنے ہی ہوا کہیں نہیں. امام نسائی جو ہے جب جا کے شام میں فضائل علی مرتضیٰ بیان کر رہے تھے، وہ حدیثیں جو 3,500 مولا جناب پیغمبر اسلام نے علی کے لیے دی ہیں، چھپانے کے بعد وہ 3,000 یہاں تک آئی ہیں، تو ان میں سے حدیثیں جب بیان کر رہے تھے تو حکومت کا کارندہ اور نمائندہ آیا، اس نے کہا کہ امام نسائی جو ہے آپ اس کو بند کر دیجیے، علی کے فضائل یہاں بیان نہ کیجیے. تو امام نسائی نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں علی کے فضائل بیان نہ کروں، اس کا مطلب تو چاہتا ہے کہ میں عبادت کرنا چھوڑ دوں. اچھا وہ گئے واپس، کہا وہ تو ماننے والا نہیں، امام نسائی نہیں مان رہا. میں بزرگ ہے، نبی کی زبان سے سنا ہوا ہے، حدیث مان نہیں رہا. تو جو اس سے کہو گے کوئی بات نہیں آپ بیان کیجئے، مگر ہمارے بارے میں بھی کچھ بیان کیجئے. تو امام نسائی نے کہا مسجد میں بیٹھا ہوں کہ خدا کی قسم اگر تمہارے بارے میں کچھ بھی نبی نے کہا ہوتا تو میں ضرور بیان کرتا. اگر تم کہتے ہی ہو کہ ہمارے بارے میں کچھ بیان کرو تو میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں. کیا ہے کہ نبی نے فرمایا لکل شیء آفۃ آفۃ للاسلام وللمیت. ہر شے کے لیے ایک آفت ہے اور اسلام کی سب سے بڑی آفت یہی لوگ ہیں. ان کو اتنا مارا کہ وہ صدوقوت کے بعد شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے جو ہے کہا کچھ ہے ہی نہیں. تو جب ہوتا ہے تو ہی بیان ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری بھی سخاوت تھوڑی سی سامنے آ جائے. انہوں نے بھرا کہا یہ لے، اور جب کہا یہ لے تو اس نے جھولی نہیں پھیلائی. جھولی نہیں پھیلائی. پڑھا لکھا تھا نا، مسلمان نہیں تھے تو کیا ہو، لیکن پڑھا لکھا تو تھا، وقار تو جانتا تھا، عزت نفس سے واقف تھا. وہ یہ جانتا تھا کہ کس دروازے پہ جھولی پھیلانا چاہیے اور کس دروازے پہ جھولی نہیں پھیلانا چاہیے. میں اہل سے مانگوں اور نااہل سے کیا مانگوں، وہ بھیک مجھے کیا دے جو آپ ہی خالی ہو. بولتے ہیں آپ کہ نہیں جھولی نہیں پھیلائی اس نے، کہا عجیب انسان ہے. نہیں اتنی نہیں چاہیے مجھے، تو ایک مٹھی چاہیے. ایک مٹھی کا وعدہ تھا، میں زیادہ نہیں لینا چاہتا، ایک مٹھی چاہیے. کہا اچھا عجیب کو انسان ہے، میں زیادہ دے رہا ہوں، نہیں لے رہا. ڈال دیا ایک مٹھی بھری کا یہ لے، تب بھی جھولی نہیں پھیلائی. تب کیا ہوا کہ نبی نے ایک بات کہی تھی کہ میں اپنی مٹھی سے دوں گا، میں اپنی مٹھی سے دوں گا، مجھے تو نبی کی مٹھی سے چاہیے. تو کہتے ہم نبی کہاں ہے جو میں مٹھی لاؤں؟ کہا کوئی بات نہیں، میں جا رہا ہوں، نبی کی مٹھی سے چاہیے اور میں جا رہا ہوں. لیکن یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں بھرے ہوئے دربار میں کہ نبی نے اپنا ایک وعدہ جو مجھ سے کیا تھا وہ پورا نہیں کیا. اب جانے اس جملے میں کتنی چیزیں پوچھنا ہے. اگر یہ بات ثابت ہو جائے دربار میں کہ نبی کا کیا ہوا وعدہ پورا نہ ہوا تو ساری نمازیں بیکار، ساری عبادت بیکار. کہ اب یہ چھوٹا سا مٹھی کھجور کا وعدہ پورا نہ ہوا تو جنت کا وعدہ کہاں سے پورا ہوگا؟ پوری نبوت کا وقار اس بات پر ٹکا ہوا ہے. اب نبوت کے وقار کو بچائے کون؟ وہی بچائے گا جو وقار نبوت جانتا ہو، جو عظمت نبوت کو پہچانتا ہو. اور دنیا میں آ کے نہیں، دنیا میں آ کے نہیں، جب سے نبی پیدا ہوا، جب سے نبی خلق ہوا تب سے وقار نبوت سے واقف ہو. تو ایک مرتبہ جب جان لگا تو جناب سلمان نے کہا رکو، مولا کی خدمت میں گئے، سارا واقعہ بیان کیا. اچھا چلو دربار میں مرتضیٰ آئے. کبھی کبھی لوگوں کو یہاں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ علی سے بڑی دوستی تھی کہ وہ اکثر آیا کرتے تھے. غلط فہمی ہوتی ہے نا، اس کا ازالہ کر دیتے ہیں. مولانا مرتضیٰ کا خود کا فیصلہ ہے، بہت اہم فیصلہ ہے. دو عورتیں لڑتی ہوئی آئی، ایک لڑکے کو لیے ہوئے، دو عورتیں ایک لڑکے کو لیے ہوئے لڑتی ہوئی آئی. دونوں کو یہ کہنا تھا کہ لڑکا میرا ہے. دو مائیں تھی، کہہ رہے تھے یہ لڑکا میرا ہے. دونوں جو ہے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. مولانا مرتضیٰ نے کہا کہ اس کی دلیل سنی، اس کی دلیل سنی. دونوں کہتی تھی یہ میرا لڑکا ہے. تو جب دونوں لڑنے لگی تو مولانا نے کہا کمبر ایک کام کرو، اس میں سے 2 ٹکڑے کر دو. اس لڑکے کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا اسے دے دو اور آدھا اسے دے دو. تو جو ماں نہیں تھی وہ تو خوش ہو گئی کہ جب میرا نہیں تو اس کا بھی نہیں. لیکن جو ماں تھی جس کو درد تھا اپنے بچے کا، اس نے مولا کے قدموں میں سرک دیا کہ مولا اس کو ختم مت کیجیے گا، اس کے ٹکڑے نہ کیجیے گا، اس کو اسی کی گود میں دے دیجیے، مجھے نہیں چاہیے.
کہیں بھی رہے مگر پلے گا تو صحیح، زندہ تو رہے گا۔ اب علی اسی لیے آیا کرتے تھے کہیں بھی رہے اسلام زندہ رہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ کام نے یہ اس کو جو ہے کھجوریں دی اور یہ کہتا ہے نبی کو وعدہ ہے کہ ایک مٹھی کھجور چاہیے، میں دے رہا ہوں نہیں دے رہا ہے؟ کیوں نہیں دے رہا بھائی؟ کہا کہ نبی نے کہا تھا میں اپنی مٹھی سے دوں گا۔ ٹھیک ہے، مولا نے مٹھی کھجور بھری کھجوروں سے کہا یہ لے۔ اس نے جیسے علی کا چہرہ دیکھا اور اس نے جو ہے اپنی جھولی پھیلا دی اور مولا نے اسی مٹھی کھجور اس کی جھولی میں ڈالی اور وہ چل دیا۔ جب چلا تو انہوں نے بلا کے سنو میں بھی تو اتنی دے رہا تھا، تم نے مجھ سے نہیں لیا، علی مرتضیٰ سے لے لیا۔ تم نے تو یہ کہا تھا کہ مجھے نبی کی مٹھی سے چاہیے، یہ تو علی کی مٹھی ہے، کب تم بھول گئے تو بھول گئے، میں نہیں بھولا۔ اس لیے کہ نبی نے ہی فرمایا یا علی لحمک لحمی و دمک دمی، اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت۔ جو نبی کی مٹھی ہے وہی علی کی مٹھی ہے، جو نبی کا پیغام ہے وہی علی کا پیغام ہے۔ سلام علیکم زمانے کا پہلا علی ہو، چاہے زمانے کا دوسرا علی ہو، چاہے زمانے کا تیسرا علی ہو، جب نماز عید پڑھائی تھی امام علی رضا علیہ السلام تو پورے در و دیوار میں گواہی دی تھی کہ یہی جانشین پیغمبر، تو پیغمبر کے بعد اسلام کو حاصل کرنے کے لیے دروازہ صحیح ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی نے فرمایا ہے کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس کو علم چاہیے اس دروازے سے۔ اور قرآن کی تفسیر، قرآن کے معنی، قرآن کے مطالب، مقصد قرآن، تفسیر قرآن، یہ سب وہی بتا سکتا ہے کہ جو حاملان قرآن۔ اور میں تمہارے درمیان دونوں چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن سے متمسک رہو، اہل بیت سے متمسک رہو۔ لیکن دنیا نے جہاں سے اپنی مرضی چاہا، جہاں سے اپنی مرضی ہوئی وہاں سے دین حاصل کیا، شریعت پالی اور اپنے اپنے اعتبار سے دین بنایا۔ دین وہی قابل قبول ہے، شریعت وہی قابل قبول ہے جو مشیت کے مطابق ہے۔ بس آخری بات، بدن انسانی کا حاکم نفس نے جو بات کہی وہ عقل کی خدمت میں گئی، عقل نے اس کا فیصلہ کیا علم کے کہنے پر، علم نے اس کا فیصلہ کیا شریعت کے کہنے پر، شریعت نے اس کا فیصلہ کیا مشیت کے کہنے پر۔ اب ایک اور اہم مسئلہ ہوتا ہے جب حاکم کبھی بک جاتا ہے، کسی قوم کا حاکم اگر کہیں بک جاتا ہے، حاکم خرید لیا جاتا ہے، تو ہر قوم کے فردن ہر شخص کو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حاکم اگر کسی کی بیعت کر لے، بادشاہ اگر کسی کے سامنے جھک جائے تو اس کی رعایا خود بخود اس کی ہو جاتی۔ حاکم کسی نے لے لیا، حاکم کو کسی نے خرید لیا، حاکم کسی کا ہو گیا، حاکم کسی کے سامنے جھک گیا، اس نے ہتھیار ڈال دیے تو رعایا خود بخود اس کی۔ تو نفس ہے بدن انسانی کا حاکم، اسی لیے قرآن نے آواز دی ہے کہ ہم نے ہاتھوں کا سودا نہیں کیا ہے، ہم نے آنکھوں کا سودا نہیں کیا ہے، ہم نے نفس کا سودا کیا ہے۔ شب ہجرت سوتے ہوئے نفس کا سودا کیا، اور نفس جب بک گیا تو نفس ہے حاکم، ہاتھ خود بخود بک گئے، آنکھیں خود بخود بک گئیں، پیر خود بخود بک گئے، دل خود بخود بک گیا، سینہ خود بخود بک گیا، چہرہ خود بخود بک گیا۔ تو جب نفس خریدنے والا اللہ، تو نفس خرید کر جب نفس اللہ ہو گیا تو کہنے کی ضرورت نہیں، آنکھیں خود بخود عین اللہ، ہاتھ خود بخود ید اللہ، دل خود بخود قد اللہ، چہرہ خود بخود وجہ اللہ ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد اگر نبی اعظم کی سیرت چاہیے تو اسی دروازے سے ملتا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، کوئی ایسی شخصیت بھی یہاں پائی جاتی ہے کہ جس کے یہاں کئی شخصیتوں کا مجموعہ پڑا ہے۔ عمر ہے جناب زہرا کی، صورت ہے حضور خطیب مرتبہ کی، لہجہ ہے علی مرتضیٰ کی، رگوں میں خون ہے حسین ابن علی، سر پر دعاؤں کا سایہ ہے حسن مصطفیٰ۔
پنجتن مجموعہ، اور اس پنجتن کے مجموعے کا نام ہے علی اکبر ابن حسین، حسین کا بیٹا علی۔ امام کے پاس مستقل ایک مؤذن تھا کہ جو ہر نماز کے لیے مؤذن اذان دیتا تھا، لیکن شب عاشور گزرتے گزرتے حسین نے علی اکبر کو جو ہے مؤذن بنایا تاکہ آخری حجت ان لوگوں کو قائم ہو جائے اور آخری حجت قائم ہو جائے کہ یہ لہجہ بھی یہ سن لیں، یہ چہرہ بھی یہ دیکھ لیں۔ ایک رضا محترم آپ کو پتا ہے جو لوگ ہدایت کے لیے آئے تھے، جن لوگوں نے ہدایت کی تھی، جن لوگوں نے راستے دکھائے تھے، ان کے ساتھ کیا کیا؟ مجھے پوری دنیا کی تمام عورتیں مل کے بتائیں کیا جناب سیدہ کی کوئی ایسی خطا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا گھر کا دروازہ بھی جلایا جائے، جن کی شکم میں محسن کی شہادت ہو جائے؟ کیا حسن مصطفیٰ کی کوئی خطا ہے کہ ان کو زہر دغا دے کر شہید کر دیا جائے؟ حسین کی کون سی خطا ہے کہ ان کو گھیر کر بھوکا پیسہ شہید کر کے شہید کر دیا؟ اچھا حسین کے بعد جناب سکینہ کی کوئی خطا ہے کہ اس کو کشا بکشا کرایا جا رہا ہے؟ جناب سید سجاد بن بیمار اس کی کوئی خطا ہے کہ اس کو زنجیریں اس قدر پہنائی گئی کہ جب اس کھولنے والے نے کھولی ہے تو روتا ہوا ہے یزید کڑیاں تو اتار دوں گا، لیکن پہلے یہ بتا دے کہ اس بیمار کو کس جرم پہ تمہیں کیوں پوچھا ہے؟ اس لیے کہ ان کڑیوں کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی کھال وہ جدا ہو چکا ہے۔ مجھے علی اکبر کے سلسلے سے گفتگو کرنا ہے، گزارش کی گئی کہ پر ایک جانے والا اسی تقریباً اسی ایج کا تھا کہ جس کے ساتھ سماج کی مجلس ہے، میں اس کے والد اور ان کے اقربا سے کہوں گا آپ خوش نصیب ہیں، اتنے لوگ آپ کے اس بچے کے مرنے کے بعد اس کی تسلی دینے کے لیے تعزیت کے لیے یہاں سے جمع ہو گئے حسین کی مجلس میں۔ آپ خوش نصیب ہیں اتنے لوگ آئے جنہوں نے تسلی دی، جب کہا ہوگا جنازہ تب بھی لوگوں نے آ کر تسلی دی ہوگی، لیکن حسین کتنا غریب تھا تو کہتا ہے عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا رسول حسین کو پلٹ کی کہ کوئی تو ہوتا جو مجھ سے پوچھتا کہ حسین ہوا ہے۔ عزیز و علی اکبر علیہ السلام سے پہلے جناب سید سجاد کا کام ہوتی مولا متقیان دنیا موجود تھی۔ سید سجاد کی ولادت کے بعد حسین نے اپنے بچے کو لے جا کے محراب عبادت میں رکھ دیا، پروردگار تیری امانت تیرے حوالے، مولا متقیان وہاں سے اٹھا کے لائے، میرا بیٹا دے کے گیا ہے میں لے کے جا رہا ہوں، اور امام کو پالنا شروع کیا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جناب مولا متقیان سید سجاد کو جب چلنے کے قابل ہوئے تو پیدل پیادہ چلایا کرتے تھے، ننگے پیر چلایا کرتے۔ کسی نے پوچھا چھوٹا بچہ ہے مولا اس کو اتنا پیدل کیوں چلاتے ہیں؟ تو میں عادت ڈال رہا ہوں، ابھی بھی عادت میں چل رہا ہے۔ کل جب کانٹے ہوں گے، کل جب خار ہوں گے، جب بڑا لمبا دشوار گزار راستہ ہوگا عزیزان محترم، اس کے بعد جب جناب علی اکبر پیدا ہوئے تو بظاہر دنیا مولا نہیں تھے۔ اے مولا امام حسین نے اپنے بچے کو محراب عبادت میں رکھ دیا، پروردگار تیری امانت تیرے حوالے۔ اے جناب مولا امام حسین رکھ کے چلے آئے۔ اب جناب مولا متقیان کی جانشین ثانیہ زہرا جناب زینب موجود تھی، وہ گئی محراب عبادت سے اکبر کو اٹھایا کہ پروردگار میرا بھائی دے کے گیا ہے میں لے کے جا رہی ہوں۔ اس دن سے اکبر کو جناب زینب پالتی تھی، دن بھر اپنے پاس رکھتی تھی کیونکہ بچہ چھوٹا تھا۔ اتنے خوبصورت تھے اکبر کہ جب مدینے کی عورتیں جناب زینب سے ملنے آیا کرتی تھی تو بیوی اپنی چادر میں بچے کو چھپا دیتے تھے کسی کی نظر نہ لگ جائے میرے بیٹے علی اکبر کو۔ بیوی بچپن میں نظر ہی، لیکن 18 برس کا جب وہ دن بھر اپنے پاس رکھتی تھی، علی اکبر کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ رات ہوتی تھی کیونکہ بچے کو ماں کی ضرورت ہوتی تھی تو رات کو جا کے جو ہے ماں کے حوالے کر دیتی تھی، ام لیلا کے حوالے میں لٹا دیتی تھی۔ دودھ وغیرہ پلانے کے بعد عزیزان محترم ام لیلا کہتی ہیں میں نے اکثر دیکھا کہ رات کی جب تاریکی بڑھ جاتی تھی تو جناب اکبر کے گہوارے پہ ایک سایہ نظر آتا تھا۔ میں پریشان تھی یہ کون ہے؟ میں نے ان کے دیکھا، میں نے دیکھا تو پوچھا کون کون؟ تو جب میں نے کون کہا تو حسین ابن علی نے کہا خاموش رہو بیٹا میں ہوں حسین ابن علی، آہستہ بولو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا علی اکبر جاگ جائے، میرا بیٹا سو رہا ہے اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو میں نے پوچھا مولا اتنی رات میں آپ علی اکبر کے گہوانے کے قریب کھڑے ہیں؟ تو حسین نے کہا ام لیلا میں کیا بتاؤں، مجھے اکبر کی محبت سونے رہی ہے، مجھے اکبر کی محبت سونے رہی ہے۔ اب جب جوان ہوتا ہے تو ماں کی تمنائیں بھی جوان ہوتی ہیں، بہنوں کی تمنائیں بھی جوان ہوتی ہیں۔ اکبر پروان کر رہے ہیں، عزیزان محترم جب کربلا کی طرف چلے ہیں حسین مدینے سے تو علی اکبر کا خیال جناب زینب رکھے ہوئے، اگرچہ ساتھ میں محمد بھی ہے
بار بار کہتی بیٹا سر پر چادر رکھو دھوپ بہت کڑی ہے، بیٹا اپنا خیال رکھو، تم نے کھانا کھایا کہ نہیں، پانی پیا کہ نہیں۔ ایک بار وہ آیا کہ جب سارا لشکر حسین کا چلا گیا، جوان بیٹا حسین کی خدمت میں بابا مجھے بھی جانے دیجیے۔ حسین نے آواز نہیں میرے لال میں تجھے کیسے بھیج سکتا ہوں، تو تو میرے نانا کی شبیہ ہے، میں ان کی زیارت کو جو ہے جب ضرورت ہوتی ہے تو تیرا چہرہ دیکھتا ہوں۔ مرتبہ جب خاموش ہو گئے، بہت بار جب اصرار کیا تو حسین نے کہا میں شرط پہ اجازت دے سکتا ہوں، وہ کیا کہ پہلے اپنی پھوپھی سے رخصت دے دے، زینب سے رخصت مل جائے گی تو میں بھی دے دوں گا۔ جناب ایک بار خیمے میں آئے، شہزادی کے سامنے گردن کو جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ زینب نے کہا میرے لال اکبر کیا بات ہے؟ کہا کہ میں کچھ مانگنے آیا ہوں، منع نہ کیجیے گا۔ جناب زینب نے آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار میں نے آج تک اکبر کی تمنا کبھی ٹھکرائی نہیں ہے، میرا لال جو مانگتا تھا میں نے پیش کیا، اگر میرے لال نے پانی مانگ لیا تو میں کہاں سے دوں؟ علی اکبر نے کہا کہ مجھے کچھ منع نہ کیجیے۔ زینب نے کہا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں کچھ نہیں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ جیسے یہ جملہ کہا زینب نے اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اکبر یہ تم مرنے کی اجازت اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہو بلکہ مجھے زندہ جان جو ہے مارے ڈال رہے ہو۔ اکبر کو جب اجازت نہ ملی تب جملہ کہا اپنی اماں کوئی بات نہیں میں نہیں جاؤں گا، لیکن جب محشر میں دادی پوچھے گی اکبر کیا رہا تھا یا حسین تو کیا جواب دوں؟ زینب کو بات یاد آ گئی کہ جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ اکبر جب نکلے ہیں تو حمید ابن مسلم کہتا 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا۔ جب اکبر نکلنا چاہتے ہیں تو کوئی بیوی ہے جو دامن پکڑ کر روک لیتی ہے، میں نے سوچا لیلا روکتی تو گلے میں باہر ڈالتی، باپ روکتی تو گلے میں باہر ڈالتی، یہ دامن پکڑنے والی بیوی کوئی اور رہی، اکبر کی ننھی سی بہن سکینہ۔ ارے بھیا مجھے اکیلے چھوڑ کے نہ جائیں۔ حسین کی خدمت میں آئے، بابا اجازت مل گئی۔ حسین تو تعجب ہوا، زینب نے اجازت دے دی، کہا کہ جاؤ بیٹا اچھا میری طرف سے اجازت ہے خدا حافظ۔ اکبر چل دیے، حسین نے سوار کیا، اکبر نے گھوڑا آگے بڑھایا تو چلتے چلتے ایک مرتبہ حسین پیچھے پیچھے کمر کھانے ہوئے، آواز کرے یا بنیا مہلن محلہ، اے میرے لال ذرا آہستہ آہستہ چلو۔ اکبر نے ایک مرتبہ کچھ محسوس کیا کہ کوئی گرا ہے، پلٹ کے دیکھا تو بابا ہے جو زمین کربلا میں ٹھوکر کھا کے گر گیا۔ جلدی سے گھوڑے سے اترے، بابا آپ نے مجھے رخصت کر چکے، کہا میرے لال رخصت کر چکے
فرما بندگان کو سب جبیر فرما جہاں جہاں شیار حیدر کرام ہے تم سب کی حفاظت فرما مظلومین کی مدد فرما ظالمین جو لائق ہدایت سب کو مستحب فرما پروردگار ہمارے زمانے کے ایمان کو راضی فرما ظہور ایمان میں تسکین فرما کی آواز انسان میں شامل فرما بلال شریف کا سورہ حمد تین مطلب سورہ اللہ کی طرح فرما کر مرحوم محمد حسین کے مدد حضرت کی روح کو سنسان